السلام علیکم۔ بعض اوقات، بعض دفعہ، بعض لوگ ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی موجودگی ختم نہیں ہوتی۔ وہ سامنے نہیں ہوتے، ان کی آواز سنائی نہیں دیتی، ان سے بات نہیں ہوتی، لیکن دل کے کسی کونے میں ان کی یاد مسلسل زندہ رہتی ہے۔ کبھی رات کے سناٹے میں اچانک ان کا خیال آ جاتا ہے، کبھی کسی جگہ، کسی لفظ، کسی خوشبو یا کسی دعا کے دوران وہ یاد آ جاتے ہیں۔ آپ خود سے سوال کرتے ہیں، میں اسے اب تک کیوں یاد کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ کیوں دل ابھی تک اس نام پر ٹھہر جاتا ہے؟ اگر آپ بھی کسی کو آج تک بلا نہیں پائے تو شاید یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، ہر احساس بے مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان کا دل بہت نازک بنایا ہے۔ دل میں اٹھنے والی ہر کیفیت، ہر درد، ہر محبت اور ہر جدائی اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون کس کے لیے رویا، کس نے خاموشی میں کس کو پکارا، اور کس نے رات کی تنہائی میں صرف اللہ سے اپنا درد کہا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہی شخص ہماری خوشی ہے، یہی ہماری منزل ہے، پھر حالات بدل جاتے ہیں، فاصلے آ جاتے ہیں، راستے جدا ہو جاتے ہیں، یہاں انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسی مقام پر ایمان انسان کو سنبھالتا ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی سے دور ہوا ہے تو یہ بھی اللہ کے علم میں تھا۔ اگر وہ آج بھی آپ کے دل میں زندہ ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ کبھی اللہ کسی کو ہماری زندگی میں رحمت بنا کر بھیجتا ہے، کبھی سبق بنا کر، کبھی آزمائش بنا کر، اور کبھی دعا بنا کر۔ شاید جسے آپ یاد کرتے ہیں وہ آپ کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ بن گیا ہو۔ سوچئے، کیا اس جدائی کے بعد آپ کی دعائیں بدلیں؟ کیا آپ پہلے سے زیادہ اللہ سے بات کرنے لگے؟ کیا راتوں کو جاگ کر رونا شروع کیا؟ کیا سجدے لمبے ہو گئے؟ اگر ہاں تو سمجھیں اللہ اس درد کے ذریعے آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ کبھی ہم کسی انسان کو چاہتے ہیں مگر اللہ جانتا ہے اگر وہ ہمیں مل گیا تو ہم ٹوٹ جائیں گے۔ ہم حقیقت نہیں جانتے مگر اللہ ہر انجام جانتا ہے، اس لیے کبھی نہ ملنا بھی رحمت ہوتا ہے۔ توکل ان اللہ، یہی ہے کہ انسان کہے، یا اللہ میری خواہش کچھ اور ہے لیکن مجھے تیرے فیصلے پر بھروسہ ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، دل سے اس چیز کو تسلیم کرنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے۔ جب دل کسی کو چاہتا ہو تو چھوڑنا آسان بالکل نہیں ہوتا۔ نیندیں اڑ جاتی ہیں، دل نہیں لگتا، ساری دنیا میں بیزاری لگتی ہے۔ بلانا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب یادیں خوبصورت ہوں۔ آپ کوشش کرتے ہیں موو آن کرنے کی، خود کو مصروف رکھتے ہیں، ہنستے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک حصہ خاموش رہتا ہے۔ اور پھر سوال آتا ہے، اگر یہ میرے نصیب میں نہیں تھا تو دل سے کیوں نہیں نکلتا؟ جواب ہمیشہ مل جانا نہیں ہوتا۔ کبھی یاد کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص واپس آئے گا، کبھی یاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ابھی آپ کے دل پر کام کر رہا ہے، وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے، آپ کو صبر سکھا رہا ہے، آپ کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ پیشنس کا مطلب صرف خاموشی سے برداشت کرنا نہیں، پیشنس کا مطلب ہے درد کے باوجود اللہ پر بدگمان نہ ہونا، یعنی دل روئے مگر زبان کہے، یا اللہ مجھے تیرے فیصلے پر یقین ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ کبھی آپ اللہ سے پوچھیں کبھی اللہ آپ سے کچھ اس لیے لے لیتا ہے تاکہ آپ کو کچھ بہتر دے سکے، لیکن انسان چونکہ
جلد باز ہے، اسے لگتا ہے سب ختم ہو گیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جب اللہ دروازہ بند کرتا ہے وہ راستہ بھی بناتا ہے۔ شاید آج جس شخص کی یاد آپ کو رلاتی ہے، کل آپ اسی یاد پر مسکرا رہے ہوں گے، کیونکہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے کیا حکمت رکھی تھی۔ اور اگر وہ شخص واقعی آپ کے نصیب میں ہے تو یاد رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے آپ سے چھین نہیں سکتی۔ اگر اللہ نے دو دلوں کو ملانا لکھ دیا ہو، فاصلے، حالات، لوگ، کچھ بھی درمیان میں نہیں رہ سکتا۔ اور اگر اللہ نے نہ لکھا ہو تو پوری دنیا بھی ملا دے، سکون نہیں ملے گا۔ تو آج رات اگر دل پھر کسی کو یاد کرے، رونا آئے یا تنہائی محسوس ہو، صرف ایک جملہ کہہ دینا، یا اللہ، میں نہیں جانتا میرے لیے کیا بہتر ہے، مگر تو جانتا ہے۔ میں اپنا دل تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور یقین رکھیں، اللہ ٹوٹے دلوں کو بہت خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔